کلپ نمبر 398۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 سے 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے۔ شان نزول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا تو وہ 1000 تھے اور آپ کے ساتھ 319 مرد تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر اپنے رب عز و جل سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب عز و جل تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، یا رب عز و جل تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرما، یا رب عز و جل اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح دعا کرتے رہے یہاں تک کہ مبارک کندھوں سے چادر شریف اتر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک شانہ اقدس پر ڈال کر عرض کی، یا نبی اللہ، اپنے رب عز و جل کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہو گئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ چنانچہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعقب کرتے تھے اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا کہ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا، اقدم حیزوم، یعنی آگے بڑھ اے حیزوم۔ حیزوم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے یہ معائنے بیان کیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے۔ نوٹ: غزوہ بدر میں فرشتوں کے نزول سے متعلق مزید معلومات کے لیے سورہ آل عمران آیت 124 کے تحت تفسیر ملاحظہ کیجیے۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ترجمہ: یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ اذ یغشیکم النعاس، یاد کرو جب اس نے تم پر اونگ ڈال دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غنودگی اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ عز و جل کی طرف سے ہے،
اور نماز میں ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہو اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ خطرے اور اضطراب میں رہتا ہے۔ شدید خوف کے وقت غنودگی آنا حصول امن اور زوال خوف کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانوں کا خوف ہوا اور بہت زیادہ پیاس لگی تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی، جس سے انہیں راحت حاصل ہوئی، تھکان اور پیاس دور ہوئی اور وہ دشمن سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے۔ یہ اونگ ان کے حق میں نعمت تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اونگ معجزے کے حکم میں ہے، کیونکہ یک بارگی سب کو اونگ آئی، اور کثیر جماعت کا شدید خوف کی حالت میں اس طرح یک بارگی اونگ جانا خلاف عادت ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا۔ غزوہ بدر کے دن مسلمان ریگستان میں اترے تو ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دھسے جاتے تھے، جبکہ مشرکین ان سے پہلے پانی کی جگہوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بعض کو وضو کی اور بعض کو غسل کی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ پیاس کی شدت بھی تھی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارا گمان ہے کہ تم حق پر ہو، تم میں اللہ عز و جل کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو، جبکہ حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے اور تم وضو اور غسل کیے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو، تو تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ شیطان کا یہ وسوسہ یوں زائل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی، جس سے وادی سیراب ہو گئی، اور مسلمانوں نے اس سے پانی پیا، غسل اور وضو کیے، اپنی سواریوں کو پانی پلایا اور اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا۔ بارش کی وجہ سے غبار بھی بیٹھ گیا اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل خوش ہو گئے اور بارش کی نعمت کامیابی اور فتح حاصل ہونے کی